بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں اور آخری رمضان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ کیا یہ رمضان 2024 کا آخری رمضان ہوگا۔ ناظرین، رمضان المبارک آنے والا ہے، بس چند دن ہی رہ گئے ہیں۔ یہ ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں عبادت کرنے سے انسان کی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو جو پا لیتا ہے اور اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکتا، بلکہ وہ بہت ساری دیگر گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسے کہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور فحش چیزوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اگر اس کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی سے تو وہ بس اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ بہت بڑی برائی سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو، تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بہت ساری نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، اور قیامت کے نزدیک ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے، جیسے امام مہدی کا ظہور، دجال کا آنا۔ ان سب فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں ہو۔ نفس رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگی اور وہ جمعے کی رات ہوگی۔ اس طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخری میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس رمضان میں۔ جب نفس رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی
پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی۔ ذوالحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کے ابتدائی حصے میں میری امت کے لیے آزمائش ہے، محرم کے آخری حصے میں میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بمہ کاجوے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمتی والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے لیے حق کے ساتھ سرپیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر کچھ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتا ہے، اس کی روح سکون سے قبض کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ 3 اعمال جو انسان کرتا ہے تو ملک الموت موت کے وقت اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے جواب دیا، کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیات الکرسی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت سکون سے ہو، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام شر سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔